ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابعداری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا اس آیت میں ایک یہ بہت بڑا فائدہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی واقعتاً دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی تابعداری اختیار کر لے اور فرما برداری کرنے لگے، نیک کاموں پر عمل کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ من جانب اللہ اس کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی، اس کی مشکلات بآسانی حل ہوتی چلی جائیں گی اور اس کے کاموں میں پیش آنے والی رکاوٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہاں ایک شبہ دور ہو جانا چاہیے۔ بعض لوگ چند نیک کاموں کو اختیار کر کے اور دو چار موٹے موٹے گناہوں سے پرہیز کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی نیک ہیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، لیکن پھر بھی ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے مصائب سے دو چار ہیں، بڑے بڑے رنج و غم اور صدمات سے دو چار ہیں۔ تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں تقوی کی تشریح پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ تقوی صرف چند گناہوں سے بچنے یا چند احکام پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے ظاہر کے بھی تمام گناہوں سے توبہ کرنے اور بچنے کا نام ہے، اور باطن کے بھی تمام گناہوں سے توبہ کرنے اور بچنے کا نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو کرنے کے بھی ہیں اور بچنے کے بھی ہیں، جن کا تعلق ہماری ساری زندگی سے ہے، عبادات میں بھی ہیں، معاملات میں بھی ہیں، معاشرت میں بھی ہیں، اخلاق میں بھی ہیں، ظاہر میں بھی ہیں، باطن میں بھی ہیں، سب جگہ آدمی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اس کا یہ زبردست فائدہ ہے کہ جو شخص اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور تابعداری کرے گا اور زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کے ہر مرحلے میں، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، مرض میں بھی، صحت میں بھی، خوشحالی میں بھی، بدحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند رہے گا، تو اس کے لیے یہ بشارت ہے اور اس کے لیے یہ زبردست فائدہ ہے کہ اس کی مشکلات حل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، ہر مشکل سے مشکل کام بھی ان کا آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا تابعدار بنا لے، کیونکہ حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ بعض باتوں پر تو عمل کرو، بعض باتوں پر عمل نہ کرو۔ آج کل اکثر و بیشتر مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ جہاں ان کو اپنی مرضی کے خلاف چلنا پڑے، گھر والوں کی ناراضگی مول لینی پڑے، ماحول سے ٹکر لینی پڑے، گرد و پیش سے ہٹ کر چلنا پڑے، تو وہاں تو وہ جیسا ماحول دیکھتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نیک کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے، وہاں کچھ نیک کام بھی کر لیتے ہیں اور کچھ نیک اعمال بھی اختیار کر لیتے ہیں اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو اس پر یہ ضمانت نہیں ہے اور ان کا یہ مکمل فائدہ حاصل ہونا ایسی صورت میں مشکل ہے۔ لیکن بہرحال جو آدمی واقعی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری زندگی کے ہر موڑ پر کرنے لگے اور اس کی کوشش میں لگ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ دھن عطا فرما دے کہ مجھے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور راضی رکھنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گوارا نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اگر مخلوق ناراض ہو تو ہو،